السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں تاریخ اہل حدیث کے اس عنوان پر بولنے والا ہوں جس میں ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلویہ اہل حدیث پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے آزادی ہندوستان کے لیے کوئی نمایاں کام نہیں کیا یا قطعاً اس میں شرکت نہیں کی، جبکہ دنیا جانتی ہے اور تمام تاریخی کتابیں اس بات پر ناطق اور شاہد عدل ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں سے 100 سال پہلے بالاکوٹ کے میدان سے جو تحریک آزادی وطن کے لیے جو کاوشیں ہو رہی تھیں اور سید احمد شہید اسماعیل دہلوی ان کی قیادت و نیابت میں پہلے سکھوں کا دمن تھا، اور سکھوں کا خاتمہ کرنے کے بعد، ان کے مظالم کا سد باب کرنے کے بعد ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ ان کا مقصود تھا۔ 100 سال کے بعد میں 19ویں صدی کے آغاز میں علماء دیوبند میں چند لوگ جیسے محمود الحسن دیوبندی اور ان کے شاگرد عبید اللہ سندھی، ان کی شرکت البتہ ثابت ہے، اور 1857 کے بعد تو مولانا قاسم نانوتوی 25 سال زندہ رہے اور رشید احمد گنگوہی 50 سال تک زندہ رہے، لیکن تمام کتابوں کے اندر میں علماء ان دونوں عالموں کی شرکت جو ہے سیاست میں اور حکومت میں اور تاریخ ہندوستان میں کہیں کوئی ان کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ یعنی 1857 کے 50 سال کے بعد تک رشید احمد گنگوہی صاحب حیات رہے اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں 25 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی بھی جہادی سرگرمی میں یا آزادی وطن کی کسی بھی تحریک میں آپ کی شرکت جو ہے تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ لیکن علماء دیوبند تو 1800 علماء اہل حدیث تو 1830 کے پہلے ہی بالاکوٹ کے میدان میں جہاد کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ پہلے سکھوں کا خاتمہ اور اس سے فراغت کے بعد انگریزوں کا دمن جو ہے ان کا مقصود تھا، لیکن بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد اور شیخ اسماعیل دہلوی یہ دونوں اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد جہاد کا ماحول ختم ہو گیا۔ پھر یہ طے پایا کہ علماء صادق پور یعنی بہار کے پٹنہ کو پہلے صادق پور کہا جاتا تھا، تو پھر صادق پور کے علماء کرام نے، صادق پور کے اہل حدیث علماء نے تحریک شہیدین کی پوری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی، اور 100 سال تک 1947 تک جو ہے علماء اہل حدیث یعنی علماء صادق پور بہار، علماء پٹنہ نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ لیکن جہاں ایک طرف تمام ہندوستان کے اہل حدیث علماء آزادی وطن اور ہندوستان سے انگریزوں کے سامراج کا خاتمہ کرنے کے معاملے میں متفق تھے، اور تمام علماء کا یہ فتویٰ تھا، بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے تو انگریزوں کے خلاف جہاد پر فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ لیکن ایک شخصیت جو ہے اہل حدیث میں، حضرت محمد حسین بٹالوی جو پنجاب کے رہنے والے تھے، یہ اپنے اس موقف میں، اپنے اس منہج میں تمام علماء اہل حدیث سے الگ تھے، ممتاز تھے، اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے اور اپنی ایک کتاب میں ایسا کچھ لکھ دیا یا
کوئی ایسا عمل کیا جس کی بنیاد پر علماء دیوبند کو اور علماء بریلویہ کو یہ موقع مل گیا کہ اہل حدیث جو ہیں تحریک آزادی ہندوستان میں شامل ہی نہیں تھے. یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, یہ انگریز نواز تھے. محمد حسین بٹالوی کا یہ موقف جو تھا, اسٹینڈ, کہ ہمیں انگریزوں سے جہاد نہیں کرنا چاہیے, ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے اس مشن میں برطرف ہو جانا چاہیے, یہ ایک خاص پس منظر کی بات ہے, ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کا. 1857 کے بعد جب 1860 میں انگریزوں نے وہابیوں کے خلاف یعنی اہل حدیثوں کے خلاف جب مقدمات جاری کیے اور ان پر کیس کرنا شروع کر دیا اور شک کی بنیاد پر علماء اہل حدیث کو پھانسی کی سزا یا کالا پانی کی جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی سزا, یہ جب اقدامات شروع کر دیے, ان پر کیس کرنا شروع کر دیا اور پورے ملک میں اہل حدیثوں کو پکڑ دھکڑ جب شروع ہوئی, تو اس موقع پر جو کشت خون ہو رہا تھا اہل حدیث کا, جو بربادی ہو رہی تھی, ان کی جائیداد کی ضبطی ہو رہی تھی, ان پر کیس کیے جا رہے تھے, انہیں قید کیا جا رہا تھا, انہیں قید کرنے کے بعد میں کیس کرنے کے بعد میں جزیرہ انڈمان میں کالا پانی کی سزا بھگتنے کے لیے روانہ کیا جا رہا تھا, ان کے مکان گرائے جا رہے تھے, ان پر مظالم کے پہاڑ تولے جا رہے تھے. اور دیوبندیوں کا مدرسہ جو ہے 1865 میں وجود میں آیا. اس میں شک نہیں کہ علماء دیوبند جو ہے مدرسہ دیوبند بننے کے بعد ہی کہے جائیں گے, لیکن علماء دیوبند کے اکابر جو ہیں وہ موجود تھے, اور علماء دیوبند اور علماء بریلویوں کی تقسیم ابھی حال میں ہی واقع ہوئی تھی. تو علماء دیوبند نے اور بریلویوں نے انگریزوں سے یہ شکایت کی کہ اہل حدیث, ان لوگوں نے ان کو وہابی کا نام دیا اور کہا کہ یہ وہابی ہیں. آج وہابی کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی, تبلیغی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, یہ سب وہابی ہیں. بریلویوں کے نزدیک یہ سب وہابی ہیں. اس زمانے میں وہابی کا مطلب تھا اہل حدیث, یعنی بالا کوٹ کے مجاہدین کی اور مجاہدین کی جماعت, اور بالا کوٹ کے مجاہدین کی جماعت, اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد پر دستخط کرنے والے لوگ. اور بالا کوٹ میں 1725 کے بعد صادق پور کے بہار کے علماء کرام, جو اہل حدیث تنظیم تھی جس نے 100 سال تک جو ہے ہندوستان میں زیر زمین تنظیم کا قیام کیا, وہ اہل حدیث تھے. تو جب محمد حسین بٹالوی نے دیکھا کہ 1857 کا جو غدر ہوا تھا, جو جنگ آزادی کی مہم جو چھیڑی تھی, اس میں دلی میں, پورے ملک میں جن اہل حدیثوں نے اور جن ہندوؤں نے, پنجابیوں نے, سکھوں نے, مسلمانوں نے جو مل کر ہندوستان میں تحریک آزادی کی جو مہم جاری کی تھی, تو انگریز جو ہیں اس کے خلاف متحرک ہو چکے تھے, ایکٹیو ہو چکے تھے. اس وقت دیوبندی فکر کے لوگوں نے اور بریلوی فکر کے لوگوں نے اور قادیانیوں نے اہل حدیث کے خلاف شکایات درج کرانا شروع کر دیں, اور اہل حدیث کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کیا گیا, کالا پانی بھیجنا شروع کر دیا گیا, ان کی جائیداد کی ضبطی شروع کر دی گئی, انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزارنا شروع کر دیا. تو محمد حسین بٹالوی کا یہ موقف تھا, اسٹینڈ تھا, صرف کس لیے؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو جاری رکھا تو یہ انگریز جو ہیں مقدمات قائم کرنے کے بعد میں ان کو مجرم ثابت کریں گے, ان کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیں گے, اہل حدیث یعنی وہابی جو ہیں سڑک پر آ جائیں گے, اور ان کی نسلیں جو ہیں, ان کے بال بچے جو ہیں بھیک مانگتے پھریں گے. لہذا اہل حدیثوں کی بقا کے لیے, ان کی سالمیت کے لیے, ان کو بچانے کے لیے محمد حسین بٹالوی انہوں نے اپنا موقف اور اپنا اسٹینڈ چینج کر لیا. اگرچہ تاریخ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے
کہ حضرت محمد حسین بٹالوی جو ہیں یہ در پردہ زیر زمین انڈر گراؤنڈ طور پر جو ہے انگریزوں کے خلاف کام کر رہے تھے، لیکن کھل کر نہیں آئے تھے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد اور انگریزوں نے ہندوستانیوں سے جو انتقام لینا شروع کر دیا، اس میں اہل حدیث کی بربادی کے پیش نظر یا بربادی کو دیکھتے ہوئے محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنا ایک الگ اسٹینڈ جو ہے بنا لیا۔ وہ یہ کہ علماء اہل حدیث کو، یعنی بالا کوٹ کے بچے ہوئے مجاہدین کو اور صادق پور کے اہل حدیث علماء اور اہل حدیث عوام کو انگریزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ اہل حدیثوں کو مجرم قرار دے کر کالا پانی بھیج دیں گے، ان کو قید و بند کی صعوبتوں میں گھیر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ اور ویسے بھی 2 لاکھ اہل حدیث علماء کو قتل کیا گیا۔ مرشد آباد میں، کلکتہ میں 1 لاکھ ایک ہی علاقے سے قتل کیے گئے، اور پورے ملک میں 5 لاکھ اہل حدیثوں کا قتل عام کیا گیا۔ تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 5 لاکھ اہل حدیثوں نے یعنی وہابیوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جو ہے صادق پور آنے کے بعد میں ایک جلسہ عام میں اہل صادق پور یعنی اہل حدیث علماء اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں جو خدمات صادق پور کے اہل حدیثوں کی ہیں، ان کے علماء کی ہیں، ان کے عوام کی ہیں، اگر ان خدمات کو اور ان قربانی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو صادق پور کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ صادق پور کے اہل حدیث عوام اور اہل حدیث علماء کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اور تارا چند نے ایک ثابت کر دیا اپنی کتاب کے اندر میں کہ جو وہابی تھے، جو اہل حدیث تھے، جو بالا کوٹ کے مجاہدوں کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھ رہے تھے اور ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ کرنے کا جن کا مشن تھا، یہ کسی بھی قیمت پر انگریزوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اہل حدیث کی جان و مال کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت و صیانت اور اس کی بقا کے لیے محمد حسین بٹالوی کا یہ موقف کھل کے سامنے آیا کہ ہمیں انگریزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے، ہمیں ان سے مخالفت ختم کر دینا چاہیے، ورنہ جب اہل حدیث ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہندوستان میں شرک اور بدعت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیوبندی فکر کے لوگوں نے، بریلوی فکر کے لوگوں نے اور قادیانیوں نے اور ہندوؤں نے اہل حدیثوں کو متہم قرار دے دیا تھا، انگریزوں سے مخبری کرتے تھے، چغلی کھاتے تھے کہ یہ وہابی یعنی اہل حدیث، یہ بالا کوٹی ہیں، یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو محمد حسین بٹالوی نے ذاتی طور پر اپنا یہ نظریہ قائم کر لیا، اور اس میں آپ فرد فرید ہیں، کوئی اہل حدیث عالم شامل نہیں ہے، صرف محمد حسین بٹالوی کا یہ ذاتی نظریہ تھا۔ اور موصوف نے کوشش کی تھی کہ علماء اہل حدیث کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فی الحال نہ کیا جائے اور زیر زمین سرگرمیاں ختم کر دی جائیں تاکہ اہل حدیث کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ اس لیے نہیں کہ محمد حسین بٹالوی انگریز نواز تھے یا انگریزوں کے پٹھو تھے یا ان کے غلام، ذہنی غلام تھے، اس لیے نہیں، بلکہ اہل حدیثوں کی بقا کے لیے، ہندوستان میں ان کے وجود کے لیے، ان کے وجود کی بقا کے لیے کہ اگر یہ اہل حدیث نہ رہے تو پھر دنیا میں، ہندوستان میں دین کی اقامت کون کر پائے گا؟ رد شرک اور رد بدعت کون کر پائے گا؟ اور اگر یہ مقدمات ہوتے رہے، 1860 سے جو 5 6 مقدمات اہل حدیث پر جو ہو رہے تھے، اگر یہ ہوتے رہے اور کالا پانی بھیجا جاتا رہا اور ان کی جائیدادیں ضبط ہوتی رہیں، جیسے کہ پٹنہ کے اندر میں صادق پور میں اہل حدیث کے تمام مکانات عید کے دن منہدم کر دیے گئے، کشت خون کا بازار گرم کر دیا گیا،
مظالم کے پہاڑ اٹھائے گئے، انہیں قتل کیا گیا، پیڑوں پر لٹکا کر جان سے مارا گیا۔ 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ محمد حسین بٹالوی کا یہ نظریہ انگریز نوازی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری والی مثال ان کے سامنے تھی کہ اگر ہندوستان میں انگریز یوں ہی قتل کرتے رہے اہل حدیثوں کو، تو جب اہل حدیث ہی نہ رہیں گے تو ان کا رد شرک اور رد بدعت کا مشن آگے کون بڑھائے گا؟ اگر یہ ختم کر دیے گئے تو پھر اس مشن کی آبیاری کون کرے گا؟ اس لیے موصوف نے علماء اہل حدیث کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں انگریزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا۔ لیکن علماء اہل حدیث کسی بھی قیمت پر محمد حسین بٹالوی سے متفق نہیں تھے۔ یہ بات تاریخ میں مرقوم ہے۔ علماء دیوبند جانتے ہیں، علماء بریلوی جانتے ہیں کہ تمام اہل حدیث جہادی سرگرمیوں میں پیش تھے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی کی مہم تھی، یہ جنرل بخت خان کے ہاتھوں میں تھی، اور 1832 سے لے کر کے 1857 تک جو ہے اہل حدیث جو ہیں مصروف تھے جہادی سرگرمیوں کے اندر میں۔ تو محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ جن اہل حدیثوں کو، جن سلفی فکر کے لوگوں کو، آمین بالجہر کرنے والوں کو، سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو، جو آپ قید و بند کی صعوبت سے گزار رہے ہیں، ان پر کیس کر رہے ہیں، انہیں کالا پانی بھیج رہے ہیں، یہ ہندوستان کے اندر کے باشندے ہیں، یہ کبھی سرحد پہ نہیں گئے، انہوں نے کبھی جہاد نہیں کیا، وہ بالاکوٹ کے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کیا ہے، لیکن آپ ہندوستان کے اندر جو اہل حدیث ہیں اور جو توحید پرست ہیں انہیں بند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر آمین بالجہر کرنے، آمین زور سے بولنے والے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے، 8 رکعت تراویح پڑھنے والے جو وہابی ہیں یہ الگ ہیں، اور بالاکوٹ میں جو انہوں نے جہاد کیا جہادی سرگرمی والے وہ علماء الگ ہیں، وہ عوام الگ ہیں۔ انگریز اس بات کو مان گئے۔ اگر انگریز اس بات کو نہیں مانتے تو ہندوستان کے اندر رہنے والے اہل حدیثوں پر آفت آ پڑتی۔ محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں کو یہ بات منوا لی کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بالاکوٹ کے میدان میں جہاد کیا ہے، یا جن کا مشن تھا کہ بالاکوٹ کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد میں ہندوستان سے انگریزی سامراج کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ بات منوا لی اور کہا کہ آپ وہابی نام دیے جانے کی بنیاد پر اہل حدیثوں کو قید کرتے ہیں، ان پر کیس کرتے ہیں، تو ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، یہ ہمارا نام وہابی جو ہے ختم کیا جائے۔ اور موصوف نے انگریزوں کو جج کی موجودگی میں کورٹ کے اندر میں قانونی طور پر یہ بات بنوا لی کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہمارا نام جو ہے، ہماری جماعت کا نام اہل حدیث ہے۔ تو لفظ وہابی کا خاتمہ کر دیا گیا اور اہل حدیث نام جو ہے ہم لوگوں کو حاصل ہو گیا۔ یہ تمام کاوشیں جو محمد حسین بٹالوی کر رہے تھے یہ انگریز نوازی کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ انگریزوں کا پٹھو یا ان کا ایجنٹ بننے کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر اہل حدیث پر یوں ہی مقدمات جاری ہوتے رہے، انہیں یوں ہی قید کیا جاتا رہا، یوں ہی کالے پانی روانہ کیا جاتا رہا، یوں ہی انہیں قتل کیا جاتا رہا، انہیں جیل میں ڈالا جاتا رہا، ان پر یوں ہی مظالم ہوتے رہے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اہل حدیثوں کی بقا کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے موصوف نے ان کا لفظ وہابی ختم کروایا اور لفظ اہل حدیث رجسٹرڈ کروایا قانونی طور پر۔ پھر بھی علماء اہل حدیث محمد حسین بٹالوی کے اس موقف سے، اس مشن پر مطمئن نہیں تھے، راضی نہیں تھے۔ اہل حدیث نے زیر زمین جہادی سرگرمیاں بند نہیں کی، اور محمد حسین بٹالوی اپنے اس نظریے میں کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف سرگرمیاں نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف زیر زمین
سرگرمی نہیں کرنا چاہیے، یہ موقف ان کا اکیلا کا تھا، ذاتی تھا ان کا۔ لیکن دیوبندی اور بریلوی علماء اور قادیانیوں نے یہ مشہور کر دیا صرف محمد حسین بٹالوی کے اس معاملے میں اکیلا ہونے کی بنیاد پر، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تمام اہل حدیث جو ہیں وہ جہادی ہیں، ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کا ان کا یقین ہے، ان کا خواب ہے، ان کا مشن ہے، وہ جانتے تھے۔ لیکن محمد حسین بٹالوی کے ذاتی اور پرائیویٹ موقف اور پرائیویٹ اسٹینڈ کی بنیاد پر انہوں نے پوری جماعت اہل حدیث کے نام یہ بات گڑھ دی، یہ الزام عائد کر دیا کہ اہل حدیث جو ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے اور یہ انگریز نواز تھے۔ میاں نذیر محدث دہلوی، نذیر حسین محدث دہلوی، یہ بھی انگریز نواز تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایک انگریزی میم کی جان بچائی تھی، ان کو اپنے گھر میں کئی مہینے رکھ کر ان کا علاج کیا اور ٹھیک کرنے کے بعد میں انگریزوں کو سونپ دیا، اور اسی بنا پر ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اسی بنا پر میاں صاحب کو جو ہے زمین دی گئی، محدث نذیر حسین دہلوی کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، اور اسی بنا پر محمد حسین بٹالوی کو بھی جو ہے شمس العلماء کے خطاب ملا اور ان کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا گیا۔ جبکہ کون نہیں جانتا ہے کہ لائل پور کے علاقے میں جہاں زمین دی گئی وہ بنجر زمین تھی، لوگ وہاں پر جانے کے لیے آمادہ نہیں تھے، وہ زمین دی گئی تھی اور موصوف نے مانگی نہیں تھی، سب کو مل رہی تھی، آپ نے بھی لے لی اور لینے کے بعد میں اس کا ذاتی استعمال نہیں کیا، انتقال کے وقت میں آپ نے زمین کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو جو لوگ الزام عائد کرتے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی انگریز نواز تھے اور جہاد کے خلاف تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے مخالف تھے اور تمام اہل حدیث علماء بھی شامل تھے، جبکہ آپ اکیلے شامل تھے۔ علماء نے محمد حسین بٹالوی کے اس مشن کو نہیں مانا تھا اور جہادی سرگرمیاں زیر زمین سرگرمیاں جاری تھیں۔ تو محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو ہے عوام کو، یعنی وہ انگریز نواز نہیں تھے اور جہاد کے مخالف نہیں تھے، لیکن چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں وہابیوں یعنی اہل حدیثوں کے خلاف جو مہم جاری تھی، ان کو برباد کرنے کی، انہیں قتل کرنے کی، کالا پانی بھیجنے کی، انہیں جان سے مارنے کی، ان پر کیس کرنے کی، ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کی، ان کو پریشان کرنے کی، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان باتوں سے، ان مصیبتوں سے اہل حدیثوں کو آزاد کرنے کے لیے محمد حسین بٹالوی کا یہ ذاتی نظریہ تھا اور انگریزوں نے اس بات کو مان لیا تھا۔ لہٰذا 1860 کے موقع پر جب انگریز کسی اہل حدیث کو قید کرتے یا ان کو پکڑتے یا وہ نظر بند ہو جاتے تو یہ پوچھتے کہ تم سرحد تو نہیں گئے، تو وہ کہتا کہ نہیں، ہم سرحد کبھی نہیں گئے، ہم بالا کوٹ کے جہاد میں شامل نہیں تھے، ہمارے بچے بھی بالا کوٹ کے میدان میں شامل نہیں تھے، ہم ان مجاہدین میں نہیں ہیں۔ محمد حسین بٹالوی نے علماء سے کہا، علماء اہل حدیث سے، کہ اب تک جو جہادی سرگرمیاں ہم لوگوں نے انجام دی ہیں ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن فی الحال چونکہ مقدمات جاری ہیں، پکڑ دھگڑ ہو رہی ہے، لہٰذا ان سرگرمیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ اہل حدیث پر جو آفتیں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو محمد حسین بٹالوی صاحب کا یہ جو اسٹینڈ ہے، یہ جو نظریہ ہے، اس بنا پر نہیں ہے کہ آپ انگریز نواز تھے یا یہ کہ انہوں نے انگریزوں سے دوستی کر لی تھی، بلکہ خود اہل حدیث کی بقا کے لیے لفظ وہابی نام ختم کروایا، لفظ اہل حدیث رجسٹرڈ کروایا۔ اور محمد حسین بٹالوی کی کاوشوں کے بعد ہی ایسا ہوا کہ انگریز فرق کرنے لگ گئے کہ جو اہل حدیث ماخوذ ہیں، پکڑ میں آتے ہیں، یہ پوچھا جائے کہ یہ جہادی تو نہیں، یہ سرحد پر تو نہیں گئے تھے بالا کوٹ میں لڑنے کے لیے، یہ وہ تو نہیں ہیں جو زیر زمین مجاہدوں کی سرگرمی میں جاری ہیں۔ یہ بہت بڑی مشکل جو ہے محمد حسین بٹالوی نے ٹال دی تھی اور یہ اتنا کام کر گئے تھے۔ اور ایک کتاب بھی آپ نے لکھی تھی، رسالہ لکھا تھا، الاقتصاد فی مسائل الجہاد، غالباً یہی اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا،
بلکہ جہاد کے بارے میں اصول بیان کیے تھے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں، جہاد کب لازم آتا ہے، جہاد کا امیر کیسا ہونا چاہیے، جہاد کی شرائط کیا کیا ہیں۔ موصوف کا کہنا یہ تھا کہ امیر نے اگر جہاد کا اعلان کر دیا اور تمام لوگ اطاعت کرنے پر آمادہ ہیں اور سب نے اگر اتفاق کر لیا ہے تو ہی جہاد کیا جائے گا، اور امیر کو جاننا چاہیے کہ جہاد کرنے کے بعد میں حالات کیسے ہوں گے، جیتنے کے امکان زیادہ ہیں یا ہارنے کے امکان زیادہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غلط موقع پر جہاد شروع کر دیا جائے تو سب قتل کر دیے جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو موصوف نے جہاد کا انکار نہیں کیا، بلکہ جہاد کے واقع ہونے کے شروط اور احوال و کوائف کے بارے میں بحث کیا آپ نے۔ بس اسی بنا پر دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے یہ مشہور کر دیا کہ موصوف جو ہیں جہاد کے خلاف تھے، یہ انگریز نواز تھے، اور تمام اہل حدیث بھی ایسے ہی تھے۔ جبکہ اہل حدیث کے علماء نے کبھی بھی محمد حسین بٹالوی صاحب کی اس بات کو مانا نہیں، اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کی، اور اہل حدیث تنظیم نے زیر زمین سرگرمیاں جاری رکھیں۔ لہذا محمد حسین بٹالوی کی بنیاد پر، صرف ان کی ایک مثال کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ جہاد کے خلاف تھے اور انہوں نے جنگ آزادی میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، آزادی تحریک ہندوستان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور محمد حسین بٹالوی تو مخالف بھی تھے اور انگریز نواز تھے، ان کو زمین ملی تھی، ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی ان کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، ان کو بھی جائیداد ملی تھی، انہوں نے ایک انگریز میم کو بچایا تھا، اس کا علاج کیا تھا، اور انگریز ان سے خوش ہو گئے تھے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر آپ نے ایک میم کو بچایا تھا تو اسلامی حکم کے مطابق، اسلامی تعلیم کے مطابق ایک خاتون کو مرنے سے بچایا، جہادی اس خاتون کو جان سے مار دیتے، آپ نے اس کو بچا لیا، خاتون تھی، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا اور انگریزوں کو سونپ دیا۔ اس کے بعد بھی انگریزوں نے 1 سال کے لیے ان کو قید میں رکھا تھا، اور میاں صاحب نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں وہ نذیر حسین ہوں جس نے آپ کی ایک میم کی جان بچائی تھی۔ اگر میم کی جان اس لیے بچائی تھی کہ آپ انگریز نواز تھے تو انگریزوں سے آپ نے کیوں نہیں بولا، آپ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کا یہ فرض منصبی تھا کہ کوئی خاتون اگر ہاتھ لگ جائے تو اس کی جان بچائی جائے، تو آپ نے جان بچائی اور انگریزوں کو سونپ دیا۔ ان کو جو زمین ملی، موصوف نے اس کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کیا۔ محمد حسین بٹالوی کو جو زمین ملی تھی مانگی نہیں تھی، سب کو مل رہی تھی، اس لائل پور کے علاقے میں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب کو مل رہی تھی، آپ کو بھی دے دی گئی، آپ نے لے لیا اس کو، لیکن اس کا استعمال کیا کیا؟ اللہ کے دین کے نام پر اس کو وقف کر دیا، اس کا استعمال نہیں کیا۔ لہذا علماء دیوبند جو ہیں یہ کہنا بند کر دیں کہ محمد حسین بٹالوی انگریز نواز تھے، انگریزوں کے پٹھو تھے، اور نذیر حسین دہلوی یہ بھی انگریز نواز تھے اور یہ جہاد کے خلاف تھے۔ آپ کے فتوی جہاد پر دستخط موجود ہیں، اور فضل حق خیر آبادی کے تو دستخط موجود نہیں ہیں، جو بریلوی عالم تھے۔ بریلوی کوشش کرتے ہیں کہ فضل حق خیر آبادی کو امام گھوشت کر دیں کہ انہوں نے فتوی جہاد کی مہم چلائی اور اس کے بانی مبانی ہیں، جبکہ اسی فتوے میں ان کے دستخط موجود نہیں ہیں، ان کا ذکر تک نہیں ہے کہ یہ موصوف میں شامل تھے۔ اور یہ بات ہم آخر میں بولتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک کے بعد میں مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی جو ہیں یہ 25 سال تک حیات رہے، اور رشید احمد گنگوہی یہ 50 سال تک حیات رہے، لیکن کسی بھی ہندوستان کی جہادی سرگرمی میں شامل نہیں تھے، یہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ دیوبندی لوگ جو ہیں 19ویں صدی کے آغاز میں اس تحریک میں شامل ہوئے، جیسے محمود الحسن دیوبندی اور عبید اللہ سندھی، یہ بعد میں آئے، لیکن اس کے 100 سال پہلے سے بالا کوٹ کے مجاہدین جو ہیں اور صادق پور کے اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس میں 100 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ لہذا محمد حسین بٹالوی کے ذاتی اسٹینڈ کی بنیاد پر تمام علماء اہل حدیث کو اور اہل حدیثوں کو متہم قرار دینا بند کر دیا جائے
کہ اہل حدیث کے بارے میں تو ساری درجنوں کتابیں ہیں، اور سب سے بڑی گواہی تارا چند کی گواہی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کا وہ اعلان ہے کہ صادق پور کے علماء اکرام جو اہل حدیث علماء جو تھے اور اہل حدیث عوام، یہ سارے ہندوستان کی مسلمانوں اور ہندوؤں کی قربانیوں کے مقابلے میں فائق تر تھے۔ لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی کے ذاتی اسٹینڈ اور ذاتی موقف کی بنیاد پر تمام اہل حدیث کو اس بات پر متہم نہ کیا جائے کہ یہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شامل نہیں تھے، جہاد میں شامل تھے۔ اس پر انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو ہم بعد میں دیں گے۔ ایک ویڈیو آ چکا ہے، 2 ویڈیو آ چکے ہیں اس کے پہلے، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں کے مظالم کا خاتمہ کرنے کے بعد میں تحریک شہیدین نے اس مہم کو صادق پور کے علماء کو سونپ دیا تھا، اور وہ اس کے بعد 100 سال تک اس مشن کی آبیاری کرتے رہے، حتیٰ کہ 1857 کا جو جہادی سرگرمی ہے وہ بھی اہل حدیث کے ہاتھوں میں تھی، اور دیوبند کے علماء کرام تو بہت بعد میں آئے۔ ہاں، بالا کوٹ میں شامل تھے کچھ دیوبندی اور کچھ بریلوی، لیکن اس حضرت اسماعیل دہلوی اور سید احمد شہید کے قتل ہونے کے بعد میں دیوبندی اور بریلوی جو ہیں اس تحریک جہاد سے الگ ہو گئے تھے، اور یہ پوری تحریک جو ہے بہار کے صادق پور یعنی پٹنہ کے علماء کے ہاتھوں میں آ گئی، اور جو 100 سال تک کام ہوتا رہا، حتیٰ کہ 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور اس کے بعد میں جو ہے مقدمات ہوئے، تفصیل بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔